پانی کے بھی مسئلے ہیں، اس مہنگائی میں پانی نہیں آ رہا ہے علاقوں میں، گیس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ گیس کے بھی اسی رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بجلی کا بھی مسئلہ ہے، اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری ہے۔ تو یہ تشویشناک بات ہے۔ آج کی آپ لوگ کے تواسط سے ہم اپنی صوبائی گورنمنٹ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں جو خدا را اللہ سے ڈرے، کم سے کم بجلی کا جو مسئلہ ہے یہ لوڈ شیڈنگ اس مہینے میں بالکل ختم کیا جائے، اور جو پانی جہاں پہ پائپ بچھے ہوئے اس میں پانی فوراً عوام کو میسر کرے۔ اور مہنگائی جو ہے اس میں پرائس کنٹرول کا جو میں نے جو 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں، تو لسٹ تو دیا ہوا ہے، برائے نام سب کے پاس لسٹ پڑا ہوا ہے، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتی ہے۔ جو بھائی اس میں عمل درآمد ایسا ہو جائے جو بھی عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو آپ کے تواسط سے انتظامیہ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دفتروں سے تھوڑا باہر نکلے اور علاقوں میں پرائس کنٹرول کرے اور گشت کرے، اور پھر آج کل ہمارے کراچی سے جتنی فروٹ اور سبزی والا یہ سزکی اور ریڈیو اس چیزوں میں آتے ہیں، وہ بھی پورا شہر کو مطلب جام کر کے رکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مگر پرائز مگر دیکھو تو بہت ہائی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے جو بھائی فروٹ کوئی خرید نہیں سکتا ہے، چینی کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو سبسڈی کا اعلان کیا 7 ارب روپے 8 ارب روپے رمضان بچت بازاروں کے لیے، اس کے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی تک۔ بہت سے سوشل میڈیا میں نے یہ دیکھا جو بچت بازاریں لگائے ہوئے ٹینٹ خالی پڑے ہوئے، اس میں کوئی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ تو آج 5واں رمضان ہے، 25 روزہ ابھی بھی باقی ہے، اور اوپر سے لاک ڈاؤن کا بھی گورنمنٹ 2 دن کا تو میرے خیال میں چھٹی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے جو صبح آپ سحری کی ٹائم پہ بولتے ہیں دکانیں کھولو اور 6 بجے بند کرو، یہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو سحری کی ٹائم کھولنا اور 6 بجے بند کرنا، کیا کورونا اس ٹائم سو رہا ہے؟ وہ بھی کیا سحری کر کے سو جاتا ہے، افطاری کے لیے اٹھ جاتا ہے؟ وہ نہیں ہے، جو ایک سوچ نہیں ہے۔ اب یہ اندازہ لگو جو مگر کسی دوست نے رات کو افطاری کے بعد شاپنگ کرنا ہے یا کوئی چیز خریدنا ہے، تو کورونا میں آپ اس کو اکٹھا کر رہے ہو، مقصد دین کو اس کو نکالنا ہے ایک ہی ساتھ۔ جو آدمی مگر 100 آدمی دین کو شاپنگ کرتا ہے، 100 افطاری کی بات کرتا ہے، تو آپ نے یہ ٹائم جو 6 بجے کے کیا تو 200 آدمی تو ایک ساتھ جائیں گے، تو اور رشکش اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی پچھلے رمضان کو بھی یہ اسی طریقہ کار یہ لوگوں نے اختیار کیا، اس سے بلکہ کورونا رکا نہیں بلکہ اور خراب بگڑ گیا صورت۔ ہمارا اپنا تجویز یہ ہے کہ انتظامیہ لاک ڈاؤن کے بارے میں جو ECP سے اس پہ عمل درآمد شروع کروائے، چاہے وہ میں ہوں کوئی بھی ہو، اس پہ سختی کرے۔ یہ ٹائمنگ کی جو ہے وہ لوگ کا مرضی جو بھی چلائے، کیونکہ ٹائمنگ سے کوئی واسطہ کورونا کا نہیں ہے، رشکش سے واسطہ ہے۔ اور رشکش آپ جتنے بھی ٹائمنگ کم کرو گے اتنے بازاروں میں رشکش زیادہ ہو جائے گا، جتنے ٹائم اس کو دو گے تو اتنے رشکش کم ہو جائے گا۔ اب 2 دن آپ چھٹی کر لو گے تو 2 دن مگر ہفتہ اتوار میں کوئی خریداری کر رہا تھا تو وہ بھی ظاہر ہے پیر اور منگل کو خریداری کریں گے۔ تو یہ سارے صورتحال ہے رمضان کے مہینے میں، اور بہت سے لوگ کاروباری لوگ پورا 11 مہینے اسی مہینے کا انتظار کرتے۔ پچھلے سال میں جانتا ہوں جو 2 دکاندار 2 لاکھ روپے کا کاروبار کرتا تھا وہ بے روزگار ہو گیا، قرضدار ہو گیا۔ جو 50 لاکھ کا کرتا تھا وہ قرضدار ہو گیا۔ مقصد وہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ روز بروز وہ بھی بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے۔ وفاقی گورنمنٹ ایک ایسی فیصلے کرتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں چلتا۔ ابھی اس دن جو لوگ نیا وزیر خارجہ وہ وزیر خزانہ بنا ہے، وہ بولتا ہے ہمارے خزانے کا پائے کا بھی وہ پتہ نہیں چلتا ہے جو بھائی کس طرف جا رہا ہے، تو خود تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم ناکام ہو چکے۔ تو آپ جتنی بھی حضرات ہیں اور عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اپنی تاجر بھائی سے بھی اپیل کرتا ہوں، یہ اس میں 1 مہینے میں مگر ہم نے کم کمایا کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ عوام کو ہم سب مل کر ریلیف دے۔ گورنمنٹ سے توقعات جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ مگر وہ تھا تو رمضان سے پہلے کوئی پیکیج آ جاتا ہے۔
اور ایک چیز اور ہے جو میں صحافیوں حضرات کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں، تھوڑا یہ مدد ہمارے سیاسی لوگ کا بھی کرے، اپنے عوام کا بھی کرے. یہ CPD جو رمضان مہینے کا آتا ہے ہر سال بچت بازاروں کے نام پہ، آئے یہ ہمارے ضلع میں آتا نہیں ہے، یا آتا ہے کوئی اور کھا لیتا ہے، جس کا کچھ یقین ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی اسی صوبے میں پشین میں بھی CPD جو ملا ہے وہاں میں بازار لگا ہے، کلا عبداللہ میں لگا ہے، چمن میں لگا ہے، کئی اور علاقوں میں لگا ہے. تو ہمارے سوچ کے مطابق ضلع ضلع میں 2016 میں اعلان ہوا، 2017 میں اعلان ہوا. یہ جب سے میں یہاں پہ ضلع میں دیکھتا ہوں، یہاں پہ کوئی سرکاری سطح پہ کوئی ایسی رعایت یا کوئی تحصیل سطح پہ یہاں پہ ضلع سطح پہ کوئی ایسا رعایت عوام کو نہیں ملا جو ہونا چاہیے، جو بھی وہ پیسے وفات سے آیا اور کس کو ملا اور کس کو نہیں ملا. میرے خیال میں یہ ہے، جس سے آپ لوگ بھی آگاہ ہو گئے کہ اس میں ہم لوگ سب مل کر کام کریں، جو بھی اوپر تک یہ بات پہنچائے جو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں. یہ ہماری باتیں ہیں، اور یہ رمضان کے بارے میں جو ہمارے عوام کی تکلیفات ہیں اس بارے میں صحافی حضرات کا اس حوالے سے آپ لوگ کے حوالے سے آپ کا وفد کوئی تحصیل آپ کی طرف اسسٹنٹ کمشنر کی طرف گئے ہو، میرے خیال میں AC کی طرف یا DC کی طرف آپ گئے ہو اپنا سطح پر؟ AC کی طرف تو میں 10-15 دفعہ گیا ہوں اسی حوالے سے. اور AC میں ایک بات ہوتا ہوں، اس کی نظر میں کوئی شک نہیں کرتا ہوں، اس کی بہت کوشش کی ہے. میں اس کے ساتھ ملا ہوں، تاجر اس کے ساتھ ملا ہے، اور ہمارے سیاسی لوگ اس بارے میں سارا میٹنگ، رمضان سے پہلے میٹنگ ہے ہوتی. تو اوپر سے یہاں تک کچھ نہیں آئے. DC بھی یہ بات کر رہے ہیں جو عام کر رہے ہیں. تو DC کے حوالے سے سوال سے ملاقات نہیں ہوا ہے. DC سے حوالے سے ملاقات نہیں. ایسی کیا کہہ رہا ہے، مطلب DC تک یہ معاملہ نہیں آیا ہے یا کمشنر کے لیول سے؟ میں نے اپنی معلومات جو لی ہے تو یہاں تک بات ہوا ہے کہ کمشنر تک آیا ہوا ہے، ابھی نیچے تک ابھی تک نہیں ہے، آنے والا ہے 5 رمضان ہے تو کب آنے والا ہے. اب میں نے جو سنا ہے وہ کمشنر جو تک آیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ جو ریلیف فراہم کرتی ہے وہ ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے گا، وہ ضلع میں تقسیم کرے گا. اب وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک تو سستا بازار آپ میں لگ گیا ہے. اب وہ واضح کریں کہ یہ شہری گورنمنٹ نے لگایا، ضلعی گورنمنٹ نے لگایا ہے. اس میں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سبسڈی یہ اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہ تاجر خود دے رہا، کچھ تاجر ہے، کچھ میں ہوں، کچھ AC ہے. ہم آپس میں جو میں نے آپ لوگ کو بتایا جو آپس میں کرنا پڑے گا. یہ باہر سے کوئی نہیں ہے، نہ صوبے کی طرف سے نہ وفاق کی طرف سے. یہ ہمارے اپنے آپس کی جو ایک ٹیم بنا ہوا ہے، اس میں تاجر برادری بھی ہے، اس میں ہمارے ہندو برادری نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے، ہمارے اور مسلمان تاجر ہے وہ بھی ہے، اور میں پھر بذات خود حصہ لیا، اور اس میں میرے نگرانی میں لگ رہا ہے. سبسڈی تو ہم گورنمنٹ جو دے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. اب چینی ہم 80 روپے کا بیچتا ہوں، 480 کا بیچ رہے ہیں. اس میں مگر آپ لوگ آئے تو بھائی وہ تو یوٹیلیٹی اسٹور میں بھی اس ریٹ بھی نہیں. مقصد کہنے کا یہ بچت بازار گورنمنٹ کے سبسڈی سے نہیں ہے، اپنی مدد سے. یہ آپ DC کی سطح پہ اوپر کوئی وہ نہیں ہے. وفاق جو ریلیف دے رہی ہے یار میرے خیال میں 11 درخواستیں میں دے چکا ہوں، درخواست میں کافی رکھا ہوا. میں نے بذات خود اپنا جگہ پیش کی اس کی کہ بھائی جگہ بھی میرا ہوگا. ہاں مگر مجھے سندھ گورنمنٹ کی سبسڈی سے نہیں چاہیے، بلوچستان کے حقوق سے چاہیے. اس میں وجوہات تھوڑا سا میں آپ کو بولتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں سندھ سے اٹھا کے لاؤ ادھر بیچو. اب مگر آپ صوبے کی طرف سے کرو گے تو آپ کی 5 نوکریاں ملیں گی سرکار کی طرف سے. ایک دوسری آپ اس کو جو ریلیف دو گے عوام کو تو وہ ریلیف سندھ والا آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ سندھ کے کھاتے میں آ رہا ہے. پہلے جہاں ضلع سے اس طرف نہیں، بوتل ضلع تک ہے. یہ ایک چیز ہم نے تقریباً 2 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سبزی مارکیٹ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر 6 دکانوں کو ایک کر کے یہ یوٹیلیٹی اسٹور ہم VIP جو اسلام آباد لاہور اس جگہ پہ چل رہا ہے اس طرح ہم چلا کے دیں گے. مگر شرط یہ ہوگا جو بلوچستان کی بھی سے ہوگا. جو وفاق ہم کو بلوچستان کے کوٹے سے لے گے. بلوچستان کے کوٹے سے یہ ہے کہ بھائی ہم 5-6 آدمی جو بے روزگار ہو اس کو بھی ہم نوکری میں لگا سکتے ہیں. اس کی جو فائدہ ہوگا عوام کو ڈائریکٹ کا پہنچا سکو گے. اب دوسرے صوبے تو آپ کو اپنا حقوق تو نہیں دیں گے جو آپ کو دیں گے، یہ آپ میرے طرف سے دیں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو بھائی ہم نے کئی بار کوشش کی ہوگی. اب باقی جو رکاوٹ ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہوئے اسی لیے بھی ناراض نہیں ہو. یہ کوشش بذات خود
ایک یہ کوشش کیا اور ایک دوسری کوشش میں نے یہ کیا تھا جو بھئی ہم یہاں پہ بازار جو ہمارے ہے وہ کوئی سرکاری سطح پہ ایسی نہیں ہے جو بھی اس کا کچھ گاج کر سکتے، پرائیویٹ سطح پہ بازار ہے. ہم ایک جمعہ بازار آپ لوگ کو بنا کے دیں گے جس میں 6-7 کروڑ روپے خرچہ کرے گا. اس میں پھر ہم جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں جیسے ڈالا میزان ہو گیا، کسان ہو گیا، اسی طرح چاول کی کمپنیاں ہیں اور دال کی کمپنیاں ہیں، اس کو ڈائریکٹ ہم جہاں پہ فری اسٹال دیں گے جو وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہ اپنا اسٹال لگائے، وہ ہول سیل میں ہمارے عوام کو مال دے. اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو ہول سیل میں مال مل جائے گا، دوسرے یہ فائدہ ہے جو 2 نمبر چیزیں بک رہے ہیں اس کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ عام آدمی کو بھی پتہ چلے گا جو 1 نمبر کیا ہے 2 نمبر کیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیہات کے لوگ ہیں زیادہ، اس بیچاروں کو 1 نمبر 2 نمبر تو پتہ ہی نہیں. یہ مگر ہم خود یہاں پہ لائے لوگوں کو، جیسا ڈیفینس بازار ہم لوگوں نے بنایا تھا جو فیز 8 پہ، اس میں ہم لوگوں نے وہاں پہ دیے تھے 100 اسٹال ہے کمپنیوں کو، نسلے والے جتنی بھی کمپنیاں، KFC والے، کوک والے، سب کو ہم نے فی سے دلا دیا تھا. اس کی چوکیداری، اس کی ساری ذمہ داری ہمارے ہوتی، مگر اس میں عوام کو ریلیف اتنا ہوتا ہے کہ پورا کراچی ادھر رہتا تھا. ہفتے کا راشن وہاں سے لوگ لے کے جاتے تھے. صرف 4 ٹرک تو آٹا وہاں پہ نکلتا تھا یوٹیلیٹی اسٹور کی طرف سے، 4 ٹرک مطلب 4000 بوری ہر سنڈے پہ وہاں پہ ہم عوام کو دیتے، اپنے عوام کو ریلیف دینا جو ہوگا. ہاں ایک بات یہ الگ بات ہے، جو پیشے میں جو آدمی ایکسپرٹ ہو تو وہ کام کر سکتا ہے. اگر جس پیشے میں جو انسان ایکسپرٹ نہ ہو، ابھی آپ لوگ صافی ہو، میں صافی نہیں ہوں، میں آپ لوگ کا کام نہیں کر سکتا. یا انجینئر، ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا، نہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا. تو یہ ہے جو اس چیزوں کا تھوڑا سا فرق ہے، جو ایکسپرٹ لوگوں کے اس کو آگے نہیں چھوڑتے. جو عوام کو ریلیف دینا چاہتا ہے اس کو طریقہ جس کو آتا ہے اس کو آگے نہیں چھوڑ رہے، وہ اس میں مشکلات ہے. اور اس میں کچھ ہمارے اپنے سیاسی لوگوں کا بھی مشکلات ہے. جیسے مثال تو یہ ہے، ہم نے سبزی مارکیٹ بنایا ہے، اس نظر پہ ہوا ہے جو بھئی یہ جب بھی کاروائی ہوتا ہے تو ٹھیکیدار کو فائدہ. میں یہ لوگوں کو بتاؤں، میں لکھ کے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، مجھے اپنے پیسے بھی نہیں دو، مگر عوام کو تو لکھ دو. مگر تمام سبزی، گوشت، مچھلی ایک چھت کے نیچے ہو، راشن ایک چھت کے نیچے ہو، تو اس کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہو، پرائس کنٹرول. آپ بازار میں بھی کیسے پرائس کنٹرول کرو گے جو بھی کس کونے میں کس کونے میں کس کونے میں کنٹرول ہو سکتا ہے؟ مارکیٹ کے بنتے ہیں اسی کام کے لیے. یہ چیز ہے جو اس میں کوئی کام نہیں کرتا. اور اس میں آپ لوگ سے بھی گلا کرتا ہوں، میرے خلاف لکھو. اگر انتظامیہ غلط کرتا ہے اس کے خلاف لکھو، اگر سیاسی کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف لکھو. کیونکہ یہ عوام میں پرپٹی ہے، یہ بھی کوئی ذاتی میرا نہیں ہے، نہ ذاتی آپ کی ہے. تو عوام میں پرپٹی آج دے دیں. آپ خود دیکھ لو، جو بھی اس کی گلی میں 100 ریڈی لگتا ہے، 200 ریڈی لگتا ہے، اندر کوئی شفٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پرائس کنٹرول کی وجہ سے اس میں نہ میڈیا کام کر رہا ہے، نہ سیاسی لوگ کام کر رہے ہیں، نہ انتظامیہ کام کر رہا ہے. مافیا مقصد ہم نے خود چھوٹ دیے ہوئے.